نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل صد تکریم حضور محقق مسائل جدیدہ حضور سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، قابل قدر مفتی اعظم ہالینڈ حضور شفیق ملت حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمن صاحب عزیزی مدظ اللہ العالی، فاضل نوجوان عالم نبیل حضرت علامہ ڈاکٹر انوار بغدادی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اساتذہ جامعہ غوثیہ و جامعہ حرا نجم العلوم و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر ابھی تک آپ نے بہت ہی علمی معلوماتی خطابات حضور رئیس المفسرین، حضور مفتی اعظم ہالینڈ، حضور محقق مسائل جدیدہ اور حضرت علامہ انوار بغدادی صاحب قبلہ سے سماعت فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے اور میں غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تھوڑی دیر حاضر آیا ہوں۔ حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر سب نے اپنا اپنا خیال ظاہر فرمایا، اور ایک بات نمایاں طور پر سب کی زبان پر رہی، اور وہ چیز یہ تھی کہ جیسا فتویٰ تھا ویسا حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کا عمل بھی تھا۔ میں نے غور کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ ایک دن بھی صحیح معنوں میں مکمل شریعت کی پابندی نہیں کر پاتے، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی نوافل چھوٹ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہماری نظر نہیں ہوتی یا ہم سستی کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ نے سنا کہ آپ استحباب کا بھی خیال فرماتے تھے، اور اس طریقے سے شریعت و سنت کے عامل تھے کہ انہیں دیکھنے کے بعد شریعت بھی سمجھ میں آتی تھی اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ تو قرآن کہتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنی عظیم ذات ہے کہ اگر کوئی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پیش نظر رکھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ہی اپنانا چاہے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اداؤں کو اپنائے گا کون، یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جب اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے ساتھ اس کی امید اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے لیے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا اس لیے آسان تھا کہ وہ صرف ذاکر نہیں تھے بلکہ اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے والے تھے۔ ان کی صبح بھی یاد الہی میں، ان کی شام بھی یاد الہی میں، بلکہ ان کا لمحہ لمحہ اللہ عز و جل کے ذکر میں گزرتا، اس طریقے سے کہ آپ جب بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے نقش لکھنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، تعویذات کے اندر مصروف ہیں۔ آخر یہ تعویذات کیا ہے؟ یہ اللہ عز و جل کا ذکر ہی تو ہے۔ اس طریقے سے مخلوق خدا کو فائدہ بھی پہنچاتے اور اللہ کے ذکر کے اندر اپنا پورا وقت خرچ کرتے ہوئے بھی نظر آتے۔ نتیجتاً ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا آسان ہو گیا۔ وہ حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ خود ہی عرض کرتے ہیں اللہ اکبر، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرید کا پیر کا تعریف کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کیسے مرید تھے؟ ابھی تو ولادت ہی ہوئی ہے اور 6 مہینے کے ہیں، عمر زیادہ نہیں، 6 مہینے کی عمر ہے اور ان کو ان کے شیخ کی طرف سے خلافت بھی مل گئی۔ اور خلافت ہی نہیں ملی بلکہ خانقاہ ماررہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت سے فرماتے ہیں اس بچے سے بڑا فیض کتنا ملا کہ اللہ اکبر، آج بھی ان کے فیض کا دریا جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ آسان سنتوں کے عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی ذات وہ ذات تھی جو سنت نفس پر بظاہر گراں گزرتی ہے، ان سنتوں کے وہ عامل تھے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو حج کے لیے تشریف لے جانا تھا، صبح کی ٹرین تھی۔ آپ نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ فلاں تاریخ کی صبح کو میری روانگی ہے۔ تو تعویذات لینے کے لیے لوگوں کا ازدحام، یہاں تک کہ کافی دیر رات تک ضرورت مندوں کو تعویذات آپ نے عطا فرما دیے، اور اس کے بعد جب کوئی تعویذ لینے والا نہیں تھا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور خادم نے دروازہ بند کر دیا، حضرت اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر گزری تھی حضرت کو اندر گئے ہوئے، لمبے سفر کو جانا ہے، کچھ دیر گزری تھی کہ باہر خادم سے کوئی بندہ الجھ رہا تھا، مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں، مجھے تعویذ چاہیے، حضرت تشریف لے جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اب وہ خادم جو ہے وہ اس سے کہہ رہا تھا تم یار غلطی تمہاری ہے، تم تاخیر سے آئے، حضرت ابھی تک تھے، اب تھوڑا آرام بھی حضرت نہیں کریں گے۔ وہ خادم اس کو بار بار منع کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا حضرت کو تھوڑا آرام کرنے دو۔ اتفاق سے دونوں کی آواز بلند ہو گئی تھی اور حضرت کو حجرے میں آواز پہنچ گئی۔ حضرت نے دروازہ کھولا،
اور باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد خادم پر غصہ کیے اور اس ضرورت مند سے پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے اپنی پریشانی ذکر کی۔ ایک ساتھ میں اس نے کم و بیش 12 تعویذ لیا حضرت کے پاس ہے، اسے 12 تعویذات حضرت نے عطا فرمایا اور خادم سے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، یہ ضرورت مند بڑا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا تھا، اگر یہ بندہ کل بروز قیامت حضور کی بارگاہ میں میری شکایت پیش کر دے کہ میں تو گیا تھا اپنی ضرورت کے ازالے کے لیے، یہ آرام کرنے میں لگے تھے، میری ضرورت پوری نہیں کی، تو میں آقا کریم کو کیا جواب دیتا؟ یہ تھے حضور مفتی اعظم علیہ السلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریبوں سے محبت۔ گورنر ملنے کے لیے جا رہا ہے بریلی شریف، حضور مفتی اعظم علیہ السلام سواری پر بیٹھ چکے ہیں، ایک غریب بیمار کی عیادت کے لیے بیٹھ چکے ہیں سواری پر۔ گورنر اسٹیشن پر اتر چکا ہے اور اتر کر کے اطلاع بھجوائی کہ گورنر ملاقات کرنا چاہتا ہے، حضور تھوڑی دیر رک جائیں، بس وہ پہنچ رہا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا میرا قدم سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے اٹھ چکا ہے، میں کسی گورنر کے لیے اس قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ تھے حضور مفتی اعظم علیہ السلام۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اس وقت حضور مفتی اعظم علیہ الرحمن کے جتنے علماء آپ کو مرید ملیں گے، اتنے شاید ہی کسی شیخ کے اتنے علماء آپ کو مرید ملیں۔ اور اگر یہ کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سنیت کے فروغ کے اندر اگر کسی کے مرید کام کر رہے ہیں یا کسی کے شاگرد، تو دو ہی شخصیات ملیں گی، یا حضور حافظ ملت کے شاگرد کام کرتے نظر آئیں گے، یا حضور مفتی اعظم علیہ الرحمن کے مریدین کام کرتے نظر آئیں گے، یا حضور مفتی اعظم علیہ الرحمن کے مریدین کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غریبوں کا اتنا خیال فرماتے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیسا ہی غریب، کیسا ہی سائد۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ غریبوں کا اتنا خیال کیوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو، اور غریبوں سے محبت کرنا یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اتنی عظیم ذات کا نام ہے۔ بس ایک واقعہ عرض کر کے قل شریف کا وقت ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمت و رضوان، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے۔ بڑا احسان ہے اس امت پر حضور بحر العلوم کا۔ الجامعۃ الاشرفیہ میں حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی آمد کا معاملہ تھا، اعلان ہو چکا تھا، جمعہ میں پہنچنا تھا، اتفاق سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ پہنچے، جمعہ کا وقت تھا، مسجد بھی کھچاکھچ بھری تھی اور باہر بھی کافی پبلک تھی اور تیز دھوپ بھی تھی۔ حضور بحر العلوم نے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمن سے عرض کیا کہ حضور آگے چلیں، لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم علیہ الرحمن نے وہی چادر بچھا دی اور وہی دھوپ کے اندر بیٹھ گئے۔ حضور بحر العلوم عرض کرتے ہیں حضور آگے چلیں، لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ کہا مفتی صاحب حدیث نظر سے نہیں گزری؟ جمعہ کے دن لوگوں کے کاندھے کو پھلانگ کر جانے والے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضور بحر العلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، شریعت بتانا آسان ہے،
اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر عامل شریعت کی حیثیت سے کسی ذات کو دیکھنا ہے تو ماضی قریب کی وہ عظیم ذات کا نام ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا دامن نصیب ہوا۔ الحمدللہ حضور محقق مسائل جدیدہ بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے کوشاچی ہیں، ان کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ حضور مفکر اسلام بھی، حضور رئیس المفسرین بھی، اور حضور مفکر اسلام سے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو اتنی محبت تھی کہ جب حضور مفکر اسلام خطاب فرما لیتے اور اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ تشریف لاتے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان لوگوں سے پوچھتے کیا مولانا قمر الزمان خان کا بیان ہو گیا؟ تو لوگ کہتے ہاں ہو گیا۔ کہا میرے سامنے پھر سے ان کا بیان کراؤ، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بڑے شوق سے سنتے۔ اور ہمارے استاد گرامی رئیس المفسرین حضرت علامہ قاری ظہیر الدین خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بڑی محبت فرماتے۔ جب ملنے کے لیے رئیس المفسرین جاتے تو پورا مجمع لگا ہوتا، لیکن حضرت ان کو قریب بلاتے اور اپنے پاس بٹھایا کرتے۔ اور ایک خاص کمال کی بات حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ میں تھی کہ ان کا ہر مرید یہ سوچتا تھا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ وہ اتنا پیار سب کو دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پروردگار ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔